بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، لب پر ثنائے خواجہ کون و مکاں رہے، کیف آفری جمال شہ مرسلاں رہے، کیف آفری جمال شہ مرسلاں رہے، پیہم نبی کا ذکر نبی کا بیاں رہے، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، اور جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے۔ ناظرین گرامی، محاسن نعت کے ساتھ 94 کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کو مختلف انداز اور مختلف طرز سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا نثر میں بھی کی جاتی ہے اور نظم میں بھی۔ ہمارے علماء کرام اور ہمارے عوام جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بالعموم نثر میں کرتے ہیں۔ آپ کے حسن کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہی میں شامل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بالخصوص جب نعت کہا جاتا ہے تو وہ نظم کی صورت ہوتا ہے، اور پھر نظم کو پیش کرنے کے دو مختلف انداز ہیں، ایک ترنم اور ایک تحت اللفظ۔ ہمارے نعت خوانان شیریں لساں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا جو کہ منظوم شکل میں ہوتی ہے اسے ترنم میں بیان کرتے ہیں اور ترنم میں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخوان ایسے ہیں جو آپ کی صفت و ثنا کو تحت اللفظ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم انہیں عموماً نقبا کہتے ہیں، نقیب محفل کہتے ہیں، کمپیر بھی کہا جاتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے اس پروگرام محاسن نعت میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا، علماء بھی آئیں گے، شعراء بھی آئیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں علماء آئیں گے، نعت خوان آئیں گے، اور پھر اس کے بعد نعت سے تعلق رکھنے والے دیگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو نقبا کو بلایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا یہ بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں تحت اللفظ میں کرتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب آج ہمارے مہمان بنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب منڈی بہاؤالدین کی پہچان ہیں۔ جہاں کہیں بھی منڈی بہاؤالدین کے نقبا کا ذکر ہوگا یہ ممکن نہیں کہ اس میں سے اس ذکر میں سے ڈاکٹر صاحب کا نام حذف کر دیا جائے۔ ہم جب سے ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بلکہ اب تو انہیں بزرگ بھی کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ جب ہم نے محافل میں جانا شروع کیا اور ہم نے محافل کو سننا شروع کیا تب سے ہم ان کی آواز جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ نقابت بھی محفل کا حصہ ہے اور اس طرز کو نقابت کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ منڈی بہاؤالدین کی ایک اور خوبصورت شخصیت، خوبصورت آواز، محترم جناب بلال عنایت نقشبندی صاحب آج ہمارے مہمان بنے ہیں۔ ہم اپنے دونوں خوبصورت مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آج ہمارے اس پروگرام محاسن نعت میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے ہم وہ بیان کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے محاسن نعت کے لیے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا ہے۔
اور آج انشاءاللہ ان سے سرکار کی مدح سنیں گے بھی. اور جیسے آپ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے عنوان جی بنایا ہے آج، تو بڑا خوبصورت عنوان ہے. تو اس حوالے سے ہی ہم بلال بھائی سے آج کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ حسن مصطفیٰ کے حوالے سے کیسے لب کشائی آج کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے اور 94 کے توسط سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آقا کی صفت و ثنا بیان کر سکیں. اور 94 نیوز چینل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسلامک پروگرامز اور ان سلاسل کو لے کے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی آپ نے بات کی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حسن ویسے تو ایک لفظ ہے، لیکن جب یہ لفظ مصطفیٰ رسول یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسات جڑتا ہے تو اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اس میں بہت ساری وسعتیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے کائنات کا حسن اور خوبصورتی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمایا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات اور دنیا کا حسن، اس کی پہچان اور آشنائی صرف اس حسن کی بدولت ہے. اور دنیا میں تمام خوبصورتی اور تمام اس حسن کی بدولت ہے. خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے حسن کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کیوں نہ آج آپ سے جو آپ کا اپنا فن ہے، فن نقابت، اس کے اندر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے اس کا کوئی بھی پہلو آپ جو ہے ہمارے آج کے شو میں ناظرین کو سنائیں اور اپنے مخصوص انداز میں. جی ضرور. ایک بہت ہی خوبصورت کلام کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو ماہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی. شاید لکھتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زبی اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رکھے لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شرارہ شب کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسانہ خانی خامہ بسری ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کے تقدیر کے اوراق، یہ قد و خال رکھے مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کے کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گہے رفرف جبریل، اور یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ رکھے نقش مہتاب، نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نگوں صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کنگار، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل موسال، ملبوس تو یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رفق ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا فپا ہے، وہ فکر کہ خود عقل بشر سر بگریباں، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کہ خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کہ یوسف بھی کرے آئے نہ بندی. شیرازہ شبنم کے تراشے.
याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबो दंदाने पयंबर, हरफे बसना खानी व खामा बसरीरे। अच्छा शाह साहिब, हरफे बसना खानी व खामा बसरीरे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि मोहसिन नकवी साहिब का कलाम है। तो वो देखें बड़ा ख़ूबसूरत मिसरा है, और इस कलाम में ये मिसरा मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है इस मिसरे को पढ़ते हुए। शर्मिंदाए ताबे लबो दंदाने पयंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की जो ताब थी, जो चमक दमक थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि चमक दमक जो थी, आपकी जो दांतों की ताब थी उससे शर्मिंदा थी। ज़माने की जो चमक दमक थी, आपके दांतों से निकलने वाली जो चमक थी, जो ताब थी, उससे वो शर्मिंदा थी। शर्मिंदा ताबे लबो दंदान पयंबर, हरफ़े बसना खानियो। और फिर क्या कहते हैं, हरफ़े बसना खानियो, कि हर्फ जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सना खानी से शर्मिंदा है। हरफ़े बसना खानियो खामा बसरीरे। और बिलाल भाई, खामा कलम, और जब कागज़ से जो पहले कलम होती थी ना, उससे जब कागज़ पे लिखा जाता था तो डॉक्टर साहब लिखने से जो आवाज़ पैदा होती थी वो सरीर खामा कहलाती थी। उस आवाज़ को, मतलब ये कलम चलाते हैं और कलम के चलने से जो आवाज़ पैदा होती है वो सरीर खामा है। हरफ़ बसना खानियो खामा बसरीरे, हर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी से शर्मिंदा हैं, और कलम उस आवाज़ से शर्मिंदा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना लिखने से पैदा होती है। बड़ा खूबसूरत अंदाज के साथ बिलाल अनायत नक्शबंदी साहब ने कलाम पेश किया, और मैं महसूस कर रहा था कि इसका अपना एक लुत्फ़ है। जी बिल्कुल। सनाखान जब सुर के अंदर, तरन्नुम के अंदर उसको पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक अपना ज़ाहिर है मज़ा है, लेकिन ये एक अलग किस्म का लुत्फ़ था, जो मज़ा था, जो इसमें भी है। और यकीनन मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि ये रंग बदलते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सरकार की जो मिद्दत है इसको किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है, ना ये सुर की मोहताज है, ना ये तहत लफ्ज़ के अंदाज की मोहताज है, और अंदाज मोहताज है। और नए से नए अंदाज इंशाल्लाह आते जाएंगे, और बड़ा ही खूबसूरत मैं समझता हूँ आज आपने पढ़ा है, और ये अंदाज़ लोगों में अब मारूफ भी है, बिल्कुल ऐसे, बड़ा पसंद बिल्कुल करते हैं। शायद ये महफिल का जो एक तजुर्बा है उस हवाले से बता रहा हूँ कि नात से भी ज़्यादा अब लोग जो नकाबत है उसमें जो अंदाज है मुख्तलिफ, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। और फिर जो हमारे नौकाबा हैं वो, उनका महाफिल में एक सबसे, मैं समझता हूँ, मेन किरदार होता है, और एक बड़ा किरदार है, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल को किसी भी रंग, किसी भी ढब पर ले जा सकते हैं, जिस तरफ वो ले जाना चाहें। डॉक्टर साहब की तरफ चलें। अब चूँकि प्रोग्राम अपने शायद निस्फ जो दौरानी के तक पहुँच चुका है, तो अब हम गुजारिश करेंगे, सीनियर नकीब महफिल हैं, बहुत बड़ा नाम है हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन का, तारुफ हैं डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि हुस्ने सरकार आप अपनी ज़ुबान से भी नाज़रीन को सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहीम, सबसे पहले तो हसन बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, साहिबजादा सैयद फैज़ुल हसन काज़मी शाह साहब, आपने ये बहुत ही खूबसूरत कोशिश और काविश की है कि नात के हवाले से मुख्तलिफ़ नात खानों को और नौकाबा को और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को बुलाकर इस प्लेटफॉर्म से तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से बात करते हैं। अप्रिशिएट करता हूँ आपको। और वैसे भी मैं समझता हूँ जैसे हसन बिलाल भाई ने कहा कि बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो 22-23 साल 24 साल सरकार की सिफ़त व सना करना बड़ा अच्छा होता है। हमने जवानी अपनी सरकार के नाम की और सरकार के ज़िक्र में दिन रात सर्फ किया, तो अब आप लोगों का ही दौर है, तो वक्त के साथ साथ इंसान जैसे चलता जाता है आगे। तो उसने मुस्तफ़ा के हवाले से बात हो रही है, बिलाल भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो हुस्ने मुस्तफ़ा के हवाले से एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह,
تو آپ کی دربار میں نا محمود غزنوی بہت بڑے سلطان تھے، بہت بڑے فاتح تھے. وہ ایک بار حاضر ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی. تو عرض کرتے ہیں حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہتا ہے حضور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ کا بہت بڑا مقام ہے، جو میرے شیخ کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ آپ کے شیخ کا جو ہے مقام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو گیا؟ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی جلالی. آپ نے فرمایا محمود زبان سنبھال کے بات کر، تمہیں پتہ نہیں ہے میری آقا کی عظمت کا، تمہیں اندازہ نہیں میری آقا کی شان کا. کہتا ہے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیسے کی، کس نظریے سے کی؟ کہتا ہے حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل نے میری سرکار کو بارہا دفعہ سینکڑوں مرتبہ دیکھا، لیکن اس کی تو کیفیت نہیں بدلی. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کی نظر سے. اگر محمد بن عبداللہ کی نظر سے اس نے دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کی نظر سے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیتا تو بدبخت نہ رہتا. بے شک. تو جو سرکار کے حسن و جمال کو دیکھتا فدا ہو جاتا. وہ کیا کسی نے کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. تو جس نے میرے آقا کی ادا کو دیکھا، جس نے میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا وہ فدا ہو گیا. اور شاید اسی لیے شاعر نے وہ خوبصورت تخیل بیان کیا ہے نا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. اور ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اور حسن مصطفیٰ کے حوالہ سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا خوبصورت تخیل آپ نے قلم اٹھایا اور کیا خوبصورت انداز میں لب کشائی کرتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تو سرکار کے حسن و جمال کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کر لیں وقت کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو طویل کر سکیں. ایک آخری جملہ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے. اور یہودیوں میں ان کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا علم کے حوالے سے. تو یہودیوں نے کہا بھی وہ مسلمانوں کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ چل کر ذرا ان سے مناظرہ تو کریں. اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں. اب چلے ہیں مناظرہ کرنے، چلے ہیں مناظرہ کرنے. لیکن جیسے ہی میری سرکار کی بارگاہ میں پہنچے دیکھا والضحیٰ کا مکھڑا، واللیل زلفیں دیکھی فدا ہو گئے. لفظ ادا نہیں ہوا زبان سے، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، اپنا علم بھول گئے، سب کچھ بھول گئے. صرف ایک جملہ کہا کہ اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ سرکار کے حسن و جمال کو جس نے دیکھا وہ فدا ہوتا گیا. تو یہ اسی طرح اگر بات چلے گی تو کافی طویل ہو جائے گی. بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے. اور مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا ایک جو شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو میں اس کو اس حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی جہتیں ہیں. جی بالکل بالکل مختصر جو ہے نا میں بھی بات اس پہ کروں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے حسن یوسف کی جی اور دوسری طرف
कंपैरिजन करते हुए सरकार के हुस्न की बात नहीं हुई। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। जी जी। उधर किस चीज पे कटा रहे हैं? हुस्न पे। हुस्न पे। इधर सिर्फ नाम है, हुस्न तो अभी देखा ही हुस्न तो नहीं, नाम पे ही। फिर कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, इधर सर कटाते हैं। कटी नहीं, कटी तो गलती से भी कट सकती है, और वो गलती से ही ना चाहते हुए कटी, कहते हैं कटाते हैं। हाँ, इधर तो हुस्न यूसुफ पे कटी। और फिर मिस्र में, मिस्र के लोग पहले ही बड़े तहजीब याफ्ता थे, कदर करने वाले लोग थे, और वो कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब के लोग तो गंवार, जाहिल और जंगजू टाइप मशहूर थे। इन लोगों के दिलों में घर करना बड़ी बात है। मिस्र वाले तो पहले बड़े तहजीब याफ्ता हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अब उनका औरतें जो होती हैं वो तो पहले ही कमजोर होती हैं, उन पे अगर हुस्न का वार हुआ है तो वो तो हो सकती मुतासर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपके इस नाम पे जो सर कटा रहे हैं वो मर्दाने अरब हैं। तो बड़ा मुझे अल्लाह हज़रत का ये एक शेर देखे कितनी जहते रखता है और कितनी तारीफ इसके अंदर बयान की है। तो आप सबका आपका शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज के साथ आज हमें एक अलग अंदाज लोग बिल्कुल अंदाज के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मैं बड़ा मशकूर हूँ और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। इसी के साथ मिर्ज़ा साहब को कहूँगा कि आज का प्रोग्राम जो है इसको अपने इख्तिताम की तरफ ले जाए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आँचे हुआ हमा दारन तु तन्हा गारी। वो तमाम खुसूसियात, वो तमाम सिफ़ात जो अल्लाह ताला ने बाकी सभी अम्बिया को अलहदा अलहदा अता फ़रमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में वो जमा कर दी। वो एक ही ज़ात जो है वो तमाम खूबियों, तमाम खूबसूरतियों और तमाम तर जमालियात का मुरक्का बना दिया अल्लाह ताला ने। इसी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर में 3 से 4 अशार के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। आयात तेरे हुस्न खदो खाल की मिसाल, आयात तेरे हुस्न खदो खाल की मिसाल, वल्लैल तेरी जुल्फ़ है रुखसार वल कमर, और वल अस्र ज़ाविया है तेरे नक्शे नाज का, वशम्स तेरी गर्मी अनफाक का शरर, यासीन तेरे नाम पर इल्हाम का गिलाफ, ताहा तेरा लक़ब है शिफात तेरा हुनर, और तेरे सिवा दुआ में मैं किसका नाम लूँ। शसा, तेरे सिवा दुआ में मैं किसका नाम लूँ। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। मोहतरम मेहमानान गिरामी बिलाल इनायत नक्शबंदी साहिब और मोहतरम जनाब क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहिब, आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमारा मान बढ़ाया, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती में और इसके निखार में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। नाज़रीन गिरामी, आज के महासिल नात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सैयद फैज़ुल हसन कासमी और मिर्ज़ा हसन बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।